اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان آیات کریمہ میں ایک خاص طبقہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جو ظاہر کرتے ہیں اپنا ایمان، دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، اور یہ عمل اس وجہ سے کرتے ہیں، نیت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ یہ نہیں ہے اس کا اظہار کر کے مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دیں، دھوکہ باز ہیں، دھوکے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں اس عمل کے ذریعے سے خود کو دھوکہ دیتے ہیں، خود فریبی کرتے ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ جو خود فریبی کو نہیں سمجھتے، مومنین اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، پنہان کاری کر کے، اختفا کر کے، حقیقت کو چھپا کر، اور جو حقیقت نہیں ہے اسے ظاہر کر کے، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ شعور نہیں رکھتے، بے شعور ہیں یہ، اور ان کی بے شعوری کی وجہ بھی قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس طبقے کی، سماجی طبقے کی تجزیاتی اور تحلیلی تفسیر میں قرآن کریم نے ایک اور وجہ ذکر فرمائی ہے، ان کی بے شعوری، ان کی فریب کاری اور ان کے منافقت کی، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، اور اللہ نے وہ بیماری بڑھا دی ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں شعور بھی ختم ہو گیا ہے، خود فریبی کرتے ہیں اور اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو کچھ نہیں ہیں وہ اظہار کرتے ہیں، اور جو ہیں اسے چھپاتے ہیں، اپنی حقیقت کو چھپاتے ہیں، اور جو ان کی حقیقت نہیں ہے اسے ظاہر کرتے ہیں۔ اس سب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ قلوب پہلے معنی کیا تھا قلب، انسان کے اندر موجود فہم، ادراک کی قابلیت اور صلاحیت کو قرآن نے قلب بھی کہا ہے، عقل بھی کہا ہے، اور فؤاد بھی کہا ہے، اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اس کے لیے، لیکن مقصود واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم اور ادراک کی صلاحیت عطا کی ہے، برخلاف دیگر مخلوقات کے کہ ان میں یہ قابلیت، صلاحیت نہیں ہے، جسے عقل یا قلب کا نام دیا گیا ہے۔
پہلے طبقے کے بارے میں ہے کہ کچھ ایسے افراد یا ان کا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے، ان کی پرورش، ماحول، تعلیم، تربیت ان کو ایسا میسر آتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر ادراک اور فہم کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، مر جاتی ہے ان کے اندر، جنہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کہا ہے، یعنی جن کے مشاعر، جن کے ادراکات مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آنکھیں ان کی نہیں رہتی یا کان نہیں رہتے یا دماغ ان کا ختم ہو جاتا ہے، وہ قابلیت فہم ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کسی حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، ایسے اختلالات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ، یہ سرے سے نہیں سمجھتے، اور یہ عام مثالیں ہیں اس کی موجود ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کثرت سے نظر آتی ہیں یہ چیزیں۔ عموماً ہم ان کو کفار کی طرف ان آیات کو پلٹا دیتے ہیں، جو کہ ان الذین کفروا، یہ کافروں کی صفات ہیں، اور کسی مسلمان میں یا کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے فرد میں یہ عارضہ پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے کفریہ انداز طرز زندگی کو اس کا عامل قرار دیا ہے کہ جب انسان ماحول کی وجہ سے، پرورش و تعلیم و تربیت کی وجہ سے ایسا مزاج اس کا بن جاتا ہے، انکاری مزاج، انادی مزاج، اور ہر چیز کو نظر انداز کرنا، وہ انسان جسمانی طور پر اور نفسانی طور پر ساری صلاحیتیں صحت مند ہوتے ہوئے ادراک اور فہم کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے ماحول میں روزمرہ دیکھتے ہیں، مثلا چھوٹے بچوں میں بھی یہ حالت ایجاد ہو جاتی ہے، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، ہر چیز کو رد کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن اسے خاطر میں نہیں لاتے، اس کی اعتنا نہیں کرتے، اسے نظر انداز کر کے جاتے ہیں۔ جیسے مثال دی تھی اس کی مختلف شعبوں میں، جیسے قانون موجود ہوتا ہے مختلف طرح کا، اور بعض لوگ اپنی عملی زندگی میں اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں کوئی قانون نام کی کوئی چیز تسلیم نہیں کرتے، اسے مانتے ہی نہیں ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ کفریہ انادی و انکاری انداز ہے کہ کسی شے کو ہوتے ہوئے آپ اسے نظر انداز کریں اس طرح سے کہ گویا ہے ہی نہیں آپ کے لیے۔ یہ انداز کسی میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ کافر مصطلح ہو، کافر غیر مومن ہو عملی طور پر، یعنی نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ہے، اور انکاری زندگی گزارتا ہے۔ اور ممکن ہے ایک شخص ذہنی طور پر یہ ساری چیزیں مانتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے، آخرت کو مانتے ہوئے، عملی زندگی اس طرح سے ہو اس کی کہ ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہے، ضوابط کو، اخلاقیات کو، آداب کو، اصولوں کو، ہر چیز کو وہ چشم پوشی کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مرنے سے پہلے اسی زندگی میں اپنی قابلیتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں ساری پروان چڑھانے کے بجائے ختم کر بیٹھتے ہیں، نابود کر چکے ہوتے ہیں، اب ان میں وہ قابلیت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ جو اپنی دل ان کے ختم نہیں ہوئے، خاتمیت نہیں ہے، مہریں نہیں لگی ان پر،
لیکن بیمار ہیں ان کے دل۔ قلوب مختومہ اور قلوب مریضہ، یہ دونوں الگ الگ درجات ہیں انسانوں کے۔ یعنی اس لحاظ سے ہم اگر تینوں طبقات کی ادراکی قابلیت اور صلاحیت کو مد نظر رکھیں تو تین ان کے یہ درجے بنتے ہیں کہ پہلا طبقہ متقین کا ہے، جن کی قابلیتیں اور صلاحیتیں محفوظ ہیں، یہ قلوب سلیمہ رکھتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق، قلوب سلیمہ ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے قلوب مختومہ، تیسرا طبقہ ہے قلوب مریضہ، اور یہ تینوں سماجی طبقات ہیں۔ یہ معاشرتی تقسیم ہے جو قرآن کریم نے فہم و ادراک و صلاحیت کے لحاظ سے انسانوں کی ہے۔ اور پھر ہدایت، چونکہ یہ ہدایت کو مد نظر رکھ کر یہ تقسیم کی گئی ہے۔ ہدایت کا تعلق فہم سے ہے، ادراک سے ہے اور انسانی قابلیت سے ہے۔ تین کیفیتیں انسان کی ہو سکتی ہیں، نہ یہ کہ نزول قرآن کے عہد میں یہ تین گروہ تھے۔ آج کی بات قرآن کر رہا ہے کہ ہر دور میں، ہر نسل میں یہ تین صلاحیتوں والے لوگ ایک ہی جگہ یکجا، ایک ہی معاشرے میں، ایک شہر میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی خاندان میں تینوں قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم 5 افراد کا خاندان اگر فرض کریں ہم، جس میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، تو یہ تینوں طبقات ان 5 کے اندر موجود ہیں۔ لازمی نہیں ہے موجود ہوں، ممکن ہے یہ 5 ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ 5 مستعد ہوں، 5 متقی ہوں، ان کی صلاحیتیں بھرپور ہوں، محفوظ ہوں، اور ممکن ہے 5 قلوب مختومہ رکھتے ہوں، 5 ایک جیسے ہوں۔ ہیں ایسے خاندان مکمل طور پر، ماں باپ بھی اور بچے بھی، جو نافہم ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ ایسے خاندان فراوان ہیں، بد کردار اور بدکار، فاسد، فحشا میں سر عام مبتلا، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اور انہیں عموماً پڑوسی یا دوسرے بعض اوقات سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ ایسی ننگین زندگی کیوں گزارتے ہو، کیوں یہ جرائم اور فحشا مرتکب ہوتے ہو، لیکن کسی کے کان میں کوئی بات نہیں پڑتی، نہ ان کے بچوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کے بڑوں کو سمجھ میں آتی ہے، وہ سب ایک جیسے ہیں۔ اور ممکن ہے یہ قلوب مریضہ ہوں، یعنی نہ قلوب سلیمہ رکھتے ہوں یہ خاندان، نہ قلوب مختومہ، بلکہ قلوب مریضہ کے مالک ہوں۔ اور مخلوط بھی ہو سکتا ہے، ہم ایک محلے میں دیکھیں تو ہمیں تینوں طبقات ملیں گے، ہم زمان ملیں گے، آپ کو ہر ماحول میں، ہر معاشرے میں ملیں گے۔ قلوب سلیمہ وہ قلوب ہیں جو ہر سمجھنے کی چیز کو سمجھ جاتے ہیں، اور جیسا حق ہے سمجھنے کا ویسے سمجھ جاتے ہیں اس کو۔ ہدایت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو، مفادات کو سب سمجھتے ہیں۔ مفادات، خواہشات، ہوس، یہ تینوں میں مشترکہ ہے۔ اگر مفاد کسی کا نفع نقصان بیان کریں، تینوں کو یکساں سمجھ میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے 3 طبقات نہیں ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ قرآن نے اس طبقہ کا ذکر کیا ہے، آئے گا بعد میں، انہیں سفہا کہا ہے، احمق لوگ۔ وہ ان 3 کے علاوہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو عملی زندگی کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، نہ کہ ہدایت کے مقابلے میں ان کی عمدی یہ حالت ہے۔ یہ 3 گروہ اختیاری اور عمدی حالتوں کی وجہ سے 3 ہیں، اور ہدایت کے مقابلے میں ہیں۔ وہ جو صفی گروہ ہے، جو بالکل نفع نقصان بھی نہیں سمجھتا اپنا، ایسا ذہنی پسماندہ طبقہ بھی ہے، بہت قلیل ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنا ذاتی نفع نقصان ہو۔ مثلا ایسا شخص ہو جس کے پاس
سونا موجود ہو اور آپ اس کو لوہا دے کے اسے سونا لے لیں اور وہ دے دے آپ کو، اور خوش بھی ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے. یا اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس مثلاً 5,000 کا نوٹ ہے، آپ اس کو 100 روپے کا نوٹ دے کے اس کے بدلے میں اسے 5,000 کا لے لیں اور وہ خوشی خوشی آپ کو دے دے. یہ سفی انسان ہے، چونکہ اس کو اپنا نفع بھی معلوم نہیں ہے، نقصان بھی معلوم نہیں ہے. ان کے بارے میں ہے کہ انہیں اپنی زندگی کی زمام نہیں سونپنی چاہیے، ان کے اموال ان کو نہیں دینے چاہیے، ان کے فیصلے انہیں خود نہیں کرنے چاہیے. ان کے اوپر کوئی قیم انسان، کفیل، کوئی سرپرست ان کا بنے جو ان کے حق میں ان کی زندگی کی مدیریت کرے، ان کی زندگی کی نظارت کرے اور سرپرستی کرے ان کی. اس تقسیم میں وہ نہیں ہے ملحوظ. یہاں وہ لوگ ملحوظ ہیں جو نفع نقصان اپنا پورا سمجھتے ہیں. مثلاً یہ قلوب مختومہ، یہ اپنا نفع نقصان پورا سمجھتے ہیں، اس میں بالکل کمی نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ان کا نفع سمجھائیں اور ان کو سمجھ میں نہ آئے، انہیں تشخیص نہ ہو سونے میں اور لوہے میں، یا انہیں پتہ نہ ہو 5,000 کا نوٹ اور 100 روپے کے نوٹ میں کیا فرق ہے. اس طرح کے احمق نہیں ہیں. یہ ہدایت کے باب میں 3 کیفیتیں ہیں ان کی. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو حقائق کو نظر انداز کر کے، حقائق کا انکار کر کے، حقائق کو پس پشت ڈال کر، قوانین کو انکار کر کے، قلعدم سمجھ کے، حدود کو زندگی گزارتے ہیں. وہ آپ کو کسی بھی ماحول میں مل سکتے ہیں، ممکن ہے مدرسے میں بھی ہوں، بلکہ یقیناً ہیں. یعنی جنہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان کے نفس کے اندر اس طرح کا اناد آ گیا ہے، طغیان آ گیا ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی نظر انداز کر کے تذکرات کو نظر انداز کرتے ہیں. عموماً والدین ایسے بچوں سے عاجز آ جاتے ہیں، جنہیں سمجھا کے تھک جاتے ہیں ماں باپ، انہیں اٹھا کے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں کہ یہاں ہدایت پائیں. یہ تو ہدایت کے قابل نہیں ہے. اس کے بارے میں تو قرآن نے فرما دیا کہ سواء علیہ انذرتہ ام لم تنذر. انہیں آپ سمجھائیں، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یہ تو دونوں صورتوں میں یکساں ہیں. لیکن وہ اپنی مشکل حل کرنے کے لیے ماں باپ انہیں مدرسوں میں یا تعلیمی مراکز میں بھیجتے ہیں کہ شاید وہاں پر یہ سدھر جائیں. جہاں ہدایت، تعلیم، تربیت کا میدان ہوگا، یہ 3 طبقات وہاں قرآن نے بنائے ہیں. سماجی طبقات وہاں پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا مختومہ گروہ ہے. پہلا سلیمہ ہے، جس کو جو کچھ آپ ہدایت کی ہر بات کے لیے آمادہ ہے، ضائع نہیں کرتا اس کو، بلکہ اگر اسے نہ بھی پیش کی جائے خود جستجو کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میری ہدایت کا مواد، میری ہدایت کے مطالب یہ فلاں شخص کے پاس ہیں، کتاب میں ہیں. وہاں رجوع کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ان سارے حقائق کو سمجھتا ہے. یہ قلوب سلیمہ ہیں. یہ دوسرے قلوب مختومہ ہیں، تیسرے قلوب مریضہ ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے قلوب مریضہ کو، اسی نقطے کی پیش نظر، ہدایت کی پیش نظر، کہ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ کر اپنا جائزہ لیں گے. اس وضاحت یا قرآن کریم کے اس معیار کو اپنے اوپر پرکھیں گے، یا اپنے آپ کو قرآن کے اس معیار پر پرکھیں گے کہ ہم قلوب سلیمہ رکھتے ہیں. وہ علامتیں ہمارے اندر ہیں جو قرآن کریم نے قلوب سلیمہ کے لیے بیان کی ہیں. وہ علامتیں ہمارے اندر ہیں جو قلوب مختومہ کی ہیں، یا وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو قلوب مریضہ کی ہیں. سب سے پہلا عمل یہ ہے ہدایت قرآن سے. یہ اگر ہم یہ نقطہ اپنی لیے، یعنی اپنی تشخیص نہ کر سکیں قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد، تو ہم نے ہدایت نہیں لی قرآن سے. باقی سرگرمی کی ہے، باقی مشغولیت قرآنی اختیار کی ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں کہہ سکتے. ہدایت میں ہر آیت میں ہمیں یہ تشخیص ضرور ہے دینا
سورہ مبارکہ شعراء میں آیا 89 میں اور سورہ صافات آیا 84 میں اللہ تعالیٰ نے قلوب سلیمہ ذکر کی ہیں۔ سورہ شعراء آیا 89 میں، سورہ مبارکہ شعراء کے آیا 89 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم آیا 88 اور 89 میں ہے، 90 میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، محشر قیامت یا آخرت وہ دار ہے جس میں مال اور اولاد اپنی افادیت کھو بیٹھیں گے، یہ کوئی نفع کسی انسان کو نہیں پہنچائیں گے، نہ مال نفع پہنچائے گا ورنہ اولاد۔ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں انسان ان دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے، خصوصاً یہ قبائلی ماحول میں زیادہ ہوتا ہے اور جمہوری ماحول میں۔ قبائلی ماحول میں قبائل کا دار و مدار، طاقت کا، کمزوری کا، تاثیر کا، غلبے کا، مغلوبیت کا دار و مدار ان دو چیزوں پر ہوتا ہے، مال اور بنون۔ بنون سے مراد جس طرح ہم قبائل کو عربی زبان میں عنوان دیتے ہیں، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عباس، بنو فلان، یہ قبائلی اصطلاح ہے۔ بنو ان تمام افراد جو ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نسبی بنیاد پر، وہ سب اس کے ابنا کہلاتے ہیں، بنون ہیں۔ چونکہ قبائلی نظام میں بھروسہ افرادی قوت پر زیادہ ہوتا ہے کہ قبیلے کی افرادی قوت کتنی ہے، اس لیے یہ وہاں کی بنیادی قبائلی زندگی کی بنیادی طاقت یہ ہے۔ دوسرا ہے مال، قبیلے کا مال کتنا ہے، مال مویشی اور چوپائے جانور یا چراگاہیں کتنی ہیں۔ شہری زندگی میں بھی یہی چیزیں ملحوظ ہیں اس وقت، سرمایہ داری نظام میں اور جمہوری نظام میں بھی یہی بنون کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے کہ آپ کے پاس ووٹ کتنے ہیں، بنون کی جگہ، قبائلی ابنا کی جگہ، بنو کی جگہ ووٹ آ گئے ہیں، یا آپ کے جمعیت یا آپ کی تنظیم کے اعضاء ہیں، یہ بنو ہیں، یعنی یہ نئے جدید زمانے کی قبائلیت ہے جو قدیم قبائلیت سے زیادہ گمراہ تر ہے، زیادہ فاسد ہے یہ موجودہ قبائلیت، چونکہ اس وقت نہ اس طرح کی غلیظ سرمایہ داری تھی جو آج ہے، اور نہ ہی اس طرح کی غلیظ جمہوریت تھی جو آج ہے۔ وہاں ایک ابتدائی اور سادہ طرز کی قبائلیت تھی جس میں اموال بھی محدود تھے اور ابنا و بنون بھی محدود تھے، محدود طاقت کے ذریعے سے بنا ہوا ایک قبیلہ تھا، نہ لامحدود، جبکہ آج یہ دونوں بے مہار طاقتیں بن گئی ہیں۔ قیامت میں یہ نہ جمہوریت پسندوں کو یہ ووٹ قیامت میں کام آئیں گے، اور نہ سرمایہ داروں کو ان کا سرمایہ کام آئے گا، نہ اس قبائلیت کے وسائل و اسباب آخرت میں ان کے کسی کام آئیں گے، نہ اس موجودہ قبائلیت کے اسباب و اثاثے کام آئیں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، وہاں مفلحون وہ ہوں گے، وہاں وہ نجات یافتہ ہوں گے جو بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئے ہیں۔ قلب سلیم ان کا یہاں دنیا میں سالم رہا ہے، انہوں نے قلب سلیم یہاں بنایا ہے، اپنا قلب سلیم شروع سے، تربیت سے لے کر موت تک ان کے قلوب میں نہ قلب مختوم تھا نہ قلب مریض تھا، آغاز سے اختتام تک قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، اور یہ قلب کو سالم رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ کس کے ذریعے محفوظ رکھا جاتا ہے؟ حفاظت کے ذریعے، حفاظتی تدبیر کے ذریعے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ سالم کیوں ہیں؟ جیسے کچھ لوگوں کے جسم سالم ہیں، مریض نہیں ہیں، اپاج نہیں ہیں، لنگڑے لولے نہیں ہیں، ان کی جسمانی سلامتی محفوظ ہے۔ اسی طرح جن کی صلاحیتیں محفوظ ہیں وہ ہیں صاحبان قلوب سلیمہ یا صاحب قلب سلیم۔ اور اسی طرح
یہی قلب سلیم قرآن کریم میں سورہ صافات میں آیا 84 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ صافات میں آیا 83 اور 84 میں ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، نوح کے پیروکاروں میں سے ایک اوپر ہے، اوپر کی آیت میں ہے، آیا 79 میں ہے، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم۔ ابراہیم کے پیروکاروں میں سے نوح کے پیروکاروں میں سے ایک ابراہیم ہے، اور ابراہیم کیوں نوح کے صحیح پیروکار ہیں؟ بھائی کہ اتنے فاصلے سے آئے ہیں، اتنی صدیوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی نوح کے پیروکار تھے، اور ان کی اپنی قوم نہیں تھی ان کی پیروکار۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ ابراہیم قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے رہے ہیں۔ خوب یہ دو حالتیں، دو آیتیں انسان کے قلوب کی، قلب کی ایک حیثیت بیان کرتی ہیں۔ قلب سلیمہ جو اس مد نظر زیر باس آیات میں سورہ بقرہ میں قلوب متقی یا قلوب متقین کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مختومہ ہیں جن کا ذکر پہلے آیا ہے، چند آیات اور بھی ہیں، ختم اللہ، طبع اللہ، قلوب کی یہ حیثیت ہے۔ اب آتے ہیں یہ جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قلوب مریض ہیں۔ قلوب مریضہ میں چند آیات ہیں، متعدد آیات ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے قلوب مریض ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں پھر انہی کا ذکر ہے اور اس مرض کا ہی ذکر ہے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، کہ یہاں پر بھی قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے کہ ان کے قلوب کے اندر مرض ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ سورہ انفال میں منافق اور مریض القلوب، منافق اور یعنی منافق سے ہٹ کے بھی قلبی مریض موجود ہیں، مختص نہیں ہیں یہ علامت منافق کے ساتھ۔ اسی طرح متعدد آیات اور بھی ہیں جن میں قلوب کو مریضہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ قلب مریض ہے کیا؟ قلب سلیم یعنی محفوظ، جس کی صلاحیتیں محفوظ ہوں، قلب مختوم جو اپنی تمام صلاحیتیں کھو بیٹھا ہے۔ قلب مریض کیا ہے؟ جس کو قرآن نے تکرار کیا ہے اور اس کے بارے میں وضاحت کی ہے، اور یہاں پر اس طبقے کا جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن ہے نہیں، اور عرض کیا تھا کہ یہ مختص نہیں ہے ایمان کے ساتھ، بلکہ ہر وہ شخص جو کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے لیکن ایسے ہو نہ، یہ قلب مریض ہے۔ یہ بیماری ہے دل کی وجہ سے ایسے دوغلا انسان بنتا ہے۔ دھوکہ باز کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں بیماری ہو، اور اسی طرح بے شعور انسان یہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں بیماری ہو۔ فی قلوبہم مرض، مرض عربی زبان میں ضعف اور کمزوری کو کہتے ہیں، لیکن نہ ہر کمزوری یا ضعف متعدد عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کمزور اجسام میں بھی یہ ضعف اور شدت یا ضعف اور قوت ملحوظ ہوتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں بعض درخت ہیں، پودے ہیں،
کمزور ہیں، بعض قوی ہیں، شدید ہیں، ان کے اندر قوت ہے۔ بعض پتھر کمزور ہوتے ہیں، بعض پتھر مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دیواریں مضبوط ہوتی ہیں، بعض دیواریں کمزور ہوتی ہیں۔ بعض درخت مضبوط ہوتے ہیں، بعض درخت کمزور ہوتے ہیں۔ جانوروں میں دیکھیں کمزور بھی نظر آتے ہیں ہمیں، اور مضبوط و توانا و طاقتور بھی نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی جسمانی طور پر ہمیں کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں اور شدت و قوت بھی نظر آتی ہے۔ یہ ایک عام چیز ہے، ملحوظ ہے، اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، تشخیص دے سکتا ہے۔ اس ضعف کے لیے لفظ ضعف ہی استعمال ہوتا ہے، مرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی درخت کمزور ہے، لکڑی کمزور ہے، جانور کمزور ہے، انسان کمزور ہے، تو اس کے لیے اردو میں یا فارسی میں کمزوری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زور کم ہو، فارسی میں زور، ہم اردو تلفظ اس کا زور کرتے ہیں، فارسی میں زور تلفظ، اصل فارسی تلفظ زور ہے۔ کمزور ہم کہتے ہیں، یا زور زیادہ ہے، زور لگا، وہ زور کہتے ہیں۔ طاقت کو کہتے ہیں زور، طاقت کو کہتے ہیں۔ کم، یہ دو لفظ ہیں، دو لفظوں سے مل کے کمزور بنا ہے۔ طاقت کم ہے، زور کم ہے، توانائی کم ہے اس کے اندر۔ اور قوی جس کے اندر یہ توانائی بھرپور ہو یا پوری ہو، جتنی ہونی چاہیے وہ ساری توانائی اس کے اندر موجود ہو۔ بعض اوقات یہ کمزوریاں یا یہ ضعف کسی چیز کے اندر اجسام میں یا حیوان میں یا انسان میں پیدا ہوتا ہے خاص عوامل کے نتیجے میں۔ مختلف عوامل کے نتیجے میں اجسام میں طاقت کم ہو جاتی ہے، زور کم ہو جاتا ہے، توانائی گھٹ جاتی ہے ان کی، مختلف اسباب یا عوامل کے زیر اثر۔ ان عوامل میں سے ایک عامل جو تشکیل دیتا ہے اجسام، جو مضبوط اجسام ہیں اور کمزور اور ضعیف اجسام۔ کمزور اجسام میں کمزوری یا ضعف کا کوئی سبب ہوتا ہے کہ کیوں یہ مثلا یہ دیوار کمزور ہے، یہ ستون کمزور ہے، یہ عمارت کمزور ہے، یہ درخت کمزور ہے، یہ لکڑی کمزور ہے، یہ پتھر کمزور ہے۔ یا حیوانات میں ہم دیکھتے ہیں کچھ حیوانات کمزور ہیں۔ اس کمزوری کی مختلف وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ چونکہ اجسام سارے ترکیب یافتہ ہوتے ہیں، اجسام میں کوئی چیز بسیط نہیں ہے۔ بسیط کہتے ہیں جس کے اندر مزید اجزاء استعمال نہ ہوئے ہوں، ایک ہی جز رکھتا ہو وہ جسم۔ ایسا کوئی جسم نہیں ہے جو اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ اجسام سارے اجزاء پر مشتمل ہیں، ان کے اجزاء ممکن ہے وہ پھر آگے اجسام ہی ہوں، اور وہ اجسام تجزیہ ہوتے ہوتے چھوٹے ذرات تک تقسیم ہوتے جاتے ہیں، جو ابھی موجودہ طبیعیات نے، سائنس نے تجزیہ کر کے ہمیں بتا دیے ہیں کہ وہ بنیادی عناصر اجسام کو تشکیل دینے والے وہ متعدد ہیں۔ پہلے دور میں لوگ 4 بنیادی اجسام کے مانتے تھے، اور وہ جو 800 سال پرانا نصاب پڑھتے ہیں تعلیمی اداروں میں، ان کے ذہنوں میں ابھی بھی یہی ہے، چونکہ پرانا نصاب پڑھتے ہیں، پرانی سائنس پڑھتے ہیں، کئی 100 سال، صدیوں پرانی سائنس، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری زمین اور کائنات اور اجسام سب 4 عناصر سے تشکیل پائے ہیں: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ یہ بہت صدیوں پرانی سائنس ہے جو متروک ہو چکی ہے اور باطل ہو چکی ہے، اس سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ 4 خود مرکب اجسام ہیں، یہ بھی آگے مزید اجزاء سے بنے ہوئے ہیں،
اور پھر بعد میں ترقی کر کے سائنس نے ان اجسام کی ترکیب میں بتایا کہ یہ ذرات سے بنے ہوئے ہیں جنہیں ایٹم کہا جاتا ہے، اور موجودہ سائنس نے بتا دیا کہ وہ بھی خطا تھی۔ جس طرح آگ پانی مٹی سے یہ نہیں سب کچھ بنا ہوا، بلکہ یہ خود مرکبات ہیں، اسی طرح ایٹم سے بھی نہیں بنی ہوئی یہ چیزیں، ایٹم بھی مرکبات ہیں، ان کے اندر مزید اجزاء ہیں، دوسرے اجزاء ہیں، اور ان اجزاء پر مشتمل ہیں یہ ترکیبات۔ خوب ایک ترکیب اجسام کی وہ ہے جو ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں عرفی ظاہری ترکیب اجسام کی۔ ظاہری ترکیب انسان کے جسم کی یہ ہے کہ یہ ہاتھ، پاؤں، اعضاء، جوارے، ہڈیاں، جلد، یہ عرفی اور ظاہری ترکیب ہے۔ لیکن حقیقی ترکیب جو علوم ہمیں سمجھاتے ہیں، علم طب ہمیں سمجھاتا ہے یا سائنس ہمیں سمجھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نہ، یہ ہڈیاں بھی مرکبات ہیں، یہ جلد بھی مرکبات ہے، یہ ہاتھ پاؤں، یہ سارے مزید اجزاء پر مشتمل ہیں۔ جسموں کی بناوٹ، ان کا حجم، ان کا چھوٹا بڑا ہونا، ان کا مضبوط ہونا، ان کا کمزور ہونا، یہ ان کی ترکیب پر موقوف ہوتا ہے کہ ان کی ترکیب کس طرح سے انجام پائی ہے، طبیعی طور پر ہوئی ہے یا صنعتوں میں، فیکٹریوں میں یہ ترکیب ایجاد کی گئی ہے۔ بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی کوئی بہت مضبوط جسم، اس لیے ہلکی ترکیب والا جسم ہوتا ہے، چونکہ جو اس سے کام لینا ہے وہ کام وہ دے دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس اجسام کی ترکیب ایسے پیمانے کے تحت ہوتی ہے کہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی بہت مضبوط ہوتے ہیں اور خود ترکیب میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے۔ یہ جیسے ہم عمارتیں بناتے ہیں، کمزور بھی بنا سکتے ہیں، آپ گھٹیا مواد استعمال کریں، کم ضرورت سے کم مواد استعمال کریں، سیمنٹ کم استعمال کریں تو کمزور دیوار بنے گی۔ لیکن اگر آپ اچھا مواد استعمال کریں کیفیت کے لحاظ سے اور اس کی کمیت بھی بڑھا دیں، زیادہ سیمنٹ اس میں استعمال کریں، تو آپ اچھی مضبوط دیوار بنا سکیں گے ترکیب، صنعتی ترکیب کے تحت۔ طبعی طور پر بھی ایسے ہی ہیں، اجسام جو بنتے ہیں طبعی نظام کے اندر کمزور بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو مضبوط اجسام ہیں یا جیسے بھی بنے ہیں، بنیادی طور پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو کمزور ہیں یا طاقتور ہیں۔ مثلا لکڑی ہے، یہ جیسے بھی بنی طبعی طور پر مضبوط لکڑی کہلاتی ہے اپنی پیدائش میں، طبعی ترکیب میں، یا کمزور لکڑی کہلاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ترکیب حاصل کرنے کے بعد جب استعمال میں یہ چیز آتی ہے، وہاں پر اس میں مزید عوارض طاری ہوتے ہیں، مزید اس کے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی مضبوطی کو کم کر دیتی ہیں وہ چیزیں۔ اس مضبوطی کو بعض اوقات کوئی جیسے دیمک کھا جاتی ہے، لکڑی کو کمزور کر دیتی ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، آفت ہے، یہ اس کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کو دھوپ، شدید دھوپ، سخت دھوپ اجسام کو کمزور کر دیتی ہے، مزمحل کر دیتی ہے۔ بعض چیزوں کو گرمی شدید کر دیتی ہے، بعضوں کو رطوبت کمزور کر دیتی ہے۔ یعنی ان ترکیبات کو اثر انداز ہو کر یہ موسم ان مضبوط چیزوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ مثلا بہت مضبوط لوہا اگر آپ نمی میں رکھیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل کمزور لوہا ہو جائے گا، زنگ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح لکڑی ہے، اگر اس کو مٹی میں رکھیں، مرطوب فضا میں لکڑی رکھیں تو وہ دیمک اس کو چاٹ جائے گی، کھا جائے گی، کمزور کر دے گی اس کو۔ یہ کمزوریاں کسی آفت کا نتیجہ ہیں۔ پہلی کمزوری اس کی پیدائشی ہے، بناوٹ میں، ترکیب میں
ضعف ہے اس کے، اور دوسری کمزوری آ جاتی ہے کسی آفت کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو کمزور کرتی ہے، تیسری کمزوری کا تیسرا سبب وہ یہ ہے کہ جہاں جتنے اجسام بھی ترکیب یافتہ ہیں، ترکیب یعنی اجزاء سے مل کر جو چیزیں بنتی ہیں، ایک ترکیب صنعتی ترکیب کہلاتی ہے۔ صنعتی ترکیب میں اجزاء کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، بعضوں کو سوراخ کر کے پیچوں کے ذریعے اور نٹ بولٹ کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے، بعضوں کو ویلڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں اجزاء ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے، مدغم نہیں ہوتے، بلکہ اجزاء ایک دوسرے کے جوار میں، ایک دوسرے کے پڑوس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں آ کر، لیکن ایک دوسرے کے اندر نہیں گھستے۔ ایک ترکیب ایسے ہے جیسے آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ آپ چائے بناتے ہیں، اس چائے میں پانی میں دودھ ڈالتے ہیں، وہ دودھ پانی کے اندر گھل مل جاتا ہے، پانی کے پڑوس میں نہیں جا کے ٹھہرتا، اور آپ اس کے اندر چینی ملاتے ہیں، یہ چینی پانی کے اندر گھل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے۔ یعنی پانی کے اجزاء ہیں اور چینی کے اجزاء ہیں، یہ دونوں جز ہر دوسرے جز کے ساتھ جا کر مخلوط ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ترکیب ہے، اس کو کیمیائی ترکیب کہتے ہیں، اور عربی اصطلاح میں اس کو امتزاجی یا مزجی ترکیب کہتے ہیں، جو ادویات میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مرکبات مزجی اور غیر مزجی یہ ادویات کی بھی اصطلاح ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ طبیعیات کی اصطلاح ہے، قانون طبیعیات ہے یہ، کہ ترکیب مزجی ہے یا ترکیب غیر مزجی ہے۔ مزجی یعنی جس میں ایک شے کے اجزاء دوسری شے کے تمام اجزاء کے اندر مل جائیں، مخلوط ہو جائیں، اس کے اندر سرایت کر جائیں۔ جیسے آپ چائے جب بناتے ہیں تو پتی کا ذائقہ اور رنگ پانی کے تمام اجزاء پہ چڑھ جاتا ہے، اس طرح سے کہ اب آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ دوبارہ پانی علیحدہ ہو جائے اور رنگ علیحدہ ہو جائے، ذائقہ علیحدہ ہو جائے، یا پانی کے اندر جب آپ نے چینی گھول دی، شکر وہ میٹھا ہو گیا ہے، یا نمک گھول دیا اس کے اندر، تو اب وہ جو نمک کے اجزاء ہیں وہ اپنے تاثیرات سمیت، اپنے اثرات سمیت پانی کے تمام اجزاء کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں، اس کے اندر مخلوط ہو گئے ہیں، پانی کے پڑوس میں، پانی کے جوار میں جا کر نہیں ٹھہرے، جیسے صنعتی ترکیب میں ہوتا ہے۔ صنعتی ترکیب میں جیسے یہ اینٹیں ہیں، ستون ہیں، تو یہ اجزاء ایک دوسرے کے جوار میں ہیں، یہ ایک دوسرے کے اندر نہیں گھسے ہوئے۔ یا کپڑا ہے، آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا بھی اجزاء سے بنا ہوا ہے، لیکن ہر جز دوسرے جز کے پڑوس میں ٹھہرا ہوا ہے، جڑے ہوئے ہیں فاصلوں کے بغیر، اس لیے انہوں نے ایک سطح ایجاد کر دی ہے۔ بس یہ دو طرح کی ترکیبیں ہیں اجسام کی، یا طبیعی ترکیب ہے ان کی اور کیمیائی، یا پھر ان کی صنعتی ترکیب ہے۔ حیوانات جیسے پودے ہیں جن کے اندر جاندار چیزوں میں جو شمار ہوتے ہیں، اور حیوانات ہیں تمام حشرات، جانور، مویشی، جنگلی، پالتو سارے جانور، ایک ہی قانون ہے، ذی حیات ہیں، حیات رکھتے ہیں، ان کا ایک قانون ہے۔ انسان بھی جسمانی طور پر حیوانات میں شمار ہوتا ہے، ذی حیات اور جاندار مخلوق میں شمار ہوتا ہے۔ حیوانات کے جسموں کی ترکیب اجسام انہی اجزاء سے بنتے ہیں، حیوانات کے اجسام، لیکن ان کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے دیوار بنتی ہے، یا جیسے طبیعی ترکیب بنتی ہے، ایک دوسرے کے پڑوس میں اجزاء جوڑ کے ان کو ایک نیا مرکب بنایا جاتا ہے۔ یہ اجزاء آپس میں ملتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں، اور مخلوط ہونے کے بعد ان کی اپنی جو شناخت ہے، اپنا تشخص ختم ہو جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر ایک جز دوسرے جز میں اس طرح سے جا کر پیوست ہوتا ہے کہ دونوں جز اپنی جزئیت ختم کر دیتے ہیں،
اور دونوں جز مل کر جو تیسری چیز ایجاد کرتے ہیں وہ اب اصل حقیقت وہ رکھتی ہے جو تیسری ان کے ملنے سے تیسری چیز پیدا ہوئی ہے۔ اجزاء کے ملنے سے کیمیائی ترکیب میں بھی اور طبعی ترکیب میں، حیوانی ترکیب میں، ذی حیات جانوروں کے وجود میں، جسم میں جو ترکیب اجزاء کی ہوتی ہے، جیسے خون ہے، ہم غذا کھاتے ہیں، اس غذا کے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، غذا کے اندر معدے میں جا کر تجزیہ ہوتے ہیں، فضول اجزاء غذا کے سارے معدہ الگ کر کے چھانٹی کر کے فضلے کی صورت میں باہر نکال دیتا ہے، اور جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں انہیں معدہ بڑی مہارت کے ساتھ علیحدہ کر دیتا ہے، علیحدہ کر کے پھر معدے کا اتنا ہی کام ہوتا ہے، علیحدہ کر کے پھر اپنے اپنے دوسرے اعضاء کے سپرد کر دیتا ہے، فضلے کو الگ عضو کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ باہر پھینکو، نکاسی، اور جو غذائی اجزاء ہیں انہیں دیگر اعضاء کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ ان کو تجزیہ بھی کرو، ان غذائی کو، اور ان غذائی اجزاء کو ضرورت کی جگہ جسم میں ارسال بھی کرو۔ اور یہ بڑا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے انسان میں اور جانداروں میں ایجاد کیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، صرف کھانے پہ زور ہوتا ہے ہمارا، لیکن اندر کتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے اس کی ہمیں آگاہی نہیں ہوتی۔ یہ جو کھاتے ہیں ہم چیزیں، اجزاء تجزیہ ہوتے ہیں، غذائی اجزاء الگ ہوتے ہیں، وہ غذائی اجزاء پھر اپنے نظام کے اندر جا کر جسم کے مختلف حصوں میں، کچھ خون کے اجزاء ہوتے ہیں جو خون بناتے ہیں، وہ خون میں چلے جاتے ہیں، کچھ غذائی اجزاء ایسے ہیں جو چربی بناتے ہیں، وہ چربی والے حصے میں چلے جاتے ہیں، کچھ ہڈیوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہڈیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیلشیم، غذائیت کے مختلف نام ہیں، سائنسی نام آج کے، وٹامنز ہیں مختلف، یہ اپنے اپنے تقسیم ہو کے اندر ہی خوبصورت نظام کے تحت کھانے والے کو شعور بھی نہیں ہے کہ میں وٹامن کھا رہا ہوں، کون سے وٹامن کھا رہا ہوں، کتنی مقدار میں کھا رہا ہوں، لیکن معدے میں اللہ نے اندر یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو نکال کے پورا تجزیہ کر کے ہر وٹامن الگ کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے مطلوبہ حصے میں، ہڈیوں کی غذا ہڈیوں تک چلی جاتی ہے، رگوں کی غذا رگوں میں چلی جاتی ہے، چربی کی غذا چربی میں چلی جاتی ہے، اور اعصاب کی غذا اعصاب کو مل جاتی ہے، پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں تشکیل پاتی ہیں۔ یہ اجزاء، یہ ترکیب جب اجزاء کی آپس میں ملتی ہے تو مزج ہوتی ہے، مخلوط ہوتی ہے، اس مزج سے امتزاج یعنی جز کا جز میں داخل ہو جانا، اس کو مزج کہتے ہیں عربی میں، اور جز کا جز میں داخل ہو کر ایک نئی ترکیب ایجاد کرنا، اس کو امتزاج کہتے ہیں، امتزاج ہے یہ، اور مزاج بھی اسی سے بنا ہے۔ ہم جو مزاج استعمال کرتے ہیں لفظ مزاج ٹھیک نہیں ہے، مزاج کیسے ہیں آپ کے، مزاجی خلل پیدا ہو گیا ہے، وہ مزاج سے یہی مراد ہوتی ہے کہ ان اجزاء کی ترکیب سے انسان کے اندر مزاج تشکیل پاتا ہے۔ یہ مزاج، اس کا ایک نقطۂ اعتدال ہوتا ہے، یعنی بہترین امتزاجی حالت یا بہترین ترکیب جس میں تمام چیزیں ضرورت کی اور مناسب مقدار میں آ گئی ہیں اور آپس میں مزج بھی ہو گئی ہیں، اور مزج ہو کر انہوں نے مزاج بھی بنا دیا ہے۔ بعض اوقات تشکیل یافتہ مزاج، اس کے اندر کسی چیز کی کمی آتی ہے، یا مزاج تشکیل دینے والے اجزاء میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کھانے کھاتے ہیں تو تعادل کے ساتھ نہیں کھاتے، کسی چیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، کسی کو کم۔ کھانے میں تعادل ہونا چاہیے تاکہ آپ کی تمام جسمانی ضرورتیں، ہر چیز کے اندر علیحدہ علیحدہ ہماری جسمانی یا صحت و سلامتی کی ضرورتیں ہیں، اسی تناسب سے یہ چیزیں کھانی چاہیے۔ آج کل زیادہ اچھی طرح سے ڈاکٹر طبیب سمجھاتے ہیں کہ آپ کے جسم کی یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ بنیادی ضرورتیں ان چیزوں میں موجود ہیں، سبزیاں کھائیں آپ، پروٹین کھائیں آپ، مثلا دالیں کھائیں آپ، دودھ پئیں آپ، فلاں چیز کھائیں، پانی پئیں آپ، یہ ساری چیزیں الگ الگ، ایک ہی چیز میں سب کچھ نہیں رکھا گیا، الگ الگ ہر چیز میں یہ
تقسیم کر دیا گیا ہے، انسانی جسم کی ضرورت کو مختلف اشیاء میں رکھ دیا گیا ہے۔ خوب یہ ساری ترکیب جب بدن کے اندر جاتی ہے، بعض اوقات یا ہم خیال نہیں رکھتے اس ترکیب کو، یعنی کچھ چیزیں کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے، جیسے عموماً معمولاً جو لوگ جن کی عادت ہے، جیسے یہ آج کل جن کا عادت بن چکی ہے فاسٹ فوڈ کھانا، جلدی پکنے والے کھانے، یہ ان تمام اجزاء پر مشتمل نہیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اضافہ کر دیتی ہیں، جیسے چربی ہے یا کوئی اور اجزاء، باقی بالکل ان کے اندر خالی ہے، باقی غذائی ضروریات کا حصہ خالی ہے، ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اب جنہوں نے تینوں وقت میں اور عمر بھر میں یہی کھانا ہے، ان کے جسم پلپلے اور پھسپھسے اور بالکل ناتوان جسم بنتے ہیں ان کے، چونکہ باقی غذائی ترکیب اس کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئی، کھاتے ہی نہیں ہیں یہ۔ اس کے بجائے اگر ہم دیہاتوں میں دیکھیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، تو بڑے مضبوط جسم والے بچے وہاں ہوتے ہیں، وہ گرتے ہیں، انہیں چوٹ لگے بھی تو زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اگر زخمی بھی ہو جائیں تو پھر بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ شہری بچے یہ تھوڑا سا چلیں تو ان کے مسل چڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسموں کے اندر جو ترکیب ہے وہ غذائی توازن قائم نہیں ہے۔ دیہاتیوں میں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کھاتے رہتے ہیں، کبھی پھل کھاتے ہیں، کچے پھل کھاتے ہیں، پکے پھل کھاتے ہیں، کھانے ہر قسم کے کھاتے ہیں، سبزیاں فراوان کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی انہیں مختلف چیزوں سے میسر آتی رہتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا کوٹا لگا ہوا ہے کھانوں کا، ان کو کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی، یا پھر پسند و ناپسند کی وجہ سے بھی ہے، کچھ چیزیں کچھ کو پسند ہیں کچھ کو نہیں ہے پسند۔ مثلا بعض لوگ ہیں سبزیاں پسند نہیں ہیں، نہیں کھاتے، وہ بھی انہیں نہیں معلوم کہ اپنے اندر کیا خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، یا بعض ہیں جن کو دالیں نہیں پسند، بعض ہیں کسی اور خاص چیز کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے تناول نہیں کرتے، ان کے وجود کے اندر یہ ناتوانی پیدا ہو جاتی ہے، ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے۔ وہ کمزوری جب بیماریاں حملہ ور ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کمزوری تھی اس جسم کے اندر۔ اجسام اجزاء سے بنتے ہیں، خصوصاً جانداروں کے، اور جانداروں کے ترکیب اجزاء اس طرح سے ہوتی ہے کہ مزج ہوتے ہیں، اور مزج ہو کر مزاج تشکیل دیتے ہیں، اور اس مزاج کا ایک نقطۂ اعتدال ہوتا ہے، یعنی جس میں ہر چیز برابر ہے، پوری ہے۔ جو فالتو چیز ہے وہ کم کر دی جاتی ہے، اور جو کم چیز ہے اسے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ہمیشہ اس کی ضرورت پوری رہے۔ اب اس بیچ میں مرض کیا ہے؟ ہم تو مرض کا معنی کرنے جا رہے تھے نا۔ مرض کس کو کہتے ہیں؟ مرض یہ ہے کہ ایسے اجسام جو ترکیب یافتہ ہیں مختلف اجزاء سے، اور ان اجزاء کی ترکیب مزجی ہوتی ہے، مزج ہو کے مزاج بنتا ہے، اس مزاج کے اندر اگر کمی واقع ہو جائے، اور کمی کے بعد جو مزاج کی کیفیت بنتی ہے، یا مزاج جس جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں اس کمزوری کو جو مزاج کے ضعف کے نتیجے میں، اور مزاج کا ضعف اجزاء کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کمزوری کو عرب مرض کہتے ہیں۔ یہ کمزوری جو اجسام کے اندر مزاج کے بے اعتدالی یا بے توازنی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، جب مزاج تعادل نہیں ہوتا، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس خاص کمی کو مرض کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے باقی آثار ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ آثار ہیں اس کمی کے۔ اصل بیماری کمی کا نام ہے، کمزوری، کمی، نقص۔ کس چیز میں نقص پیدا ہوا؟ مزاج کے اعتدال میں۔ مزاج میں کیوں نقص پیدا ہوا؟ کہ وہ اجزاء ضروریہ جو مزاج کے تشکیل دیتے ہیں وہ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہو گئے ہیں، مزاج کو انہوں نے تعادل سے خارج کر دیا ہے اور بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ عرب ہر ایسی چیز جو اپنے آثار میں
علامتوں میں کمزور ہو، اپنی اصل حالت سے جو طبیعی حالت ہے اس کی، اس سے کمزور ہو، اسے مریض کہتے ہیں۔ جیسے سورج میں، جیسے آج کل یہاں پاکستان میں پنجاب میں اور ہندوستان کے پنجاب میں اور میدانی علاقوں میں، مرطوب علاقوں میں یہ ایک موسمیاتی موضوع ہے دھند کا۔ دھند زمین کے اوپر رطوبت کی وجہ سے ایک بادل نما چیز زمین کے ساتھ چپکی ہوئی بن جاتی ہے، اور سورج مدھم پڑ جاتا ہے، سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ اب سورج کو کچھ نہیں ہوا، سورج میں کوئی دھند نہیں آتی، سورج صاف شفاف اپنے ارد گرد کچھ بننے بھی نہیں دیتا۔ سورج کی تمازت اور شدت اتنی ہے کہ وہ تو کروڑوں نوری سال دور تک اپنی کسی چیز کو ٹھہرنے نہیں دیتا، لیکن جہاں پر اتنے فاصلے ہوں، جیسے سورج سے زمین جتنی دور ہے، تو زمین پر گرد و غبار بن جاتا ہے، بسا اوقات ریت کا طوفان اٹھتا ہے، گرد و غبار چھا جاتا ہے، یا دھوئیں کی وجہ سے کسی آبادی کے اوپر دھواں چھا جاتا ہے، یا جیسے موسم میں، مختلف موسم میں، سردیوں میں دھند چھا جاتی ہے، یا کبھی ہلکے بادل سورج کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے کہ سورج دکھتا ہے، نظر آتا ہے، ایک بجھی ہوئی ٹکیا کے طور پر مدھم سا ایک گولا سا نظر آتا ہے۔ اس کو عرب کہتے ہیں شمس مریضہ، شمس مریض ہو گیا ہے۔ مریض ہونے کا مطلب یعنی دھوپ اس کی کم پڑ گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ سورج کی جو ٹکیا ہے وہ نہیں، شمس دو چیزوں کو کہتے ہیں، دھوپ کو بھی کہتے ہیں اور سورج کے جسم کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دھوپ جو ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے، روشنی کم پڑ جاتی ہے سورج کی زمین تک جو پہنچتی ہے۔ یہ کمزور روشنی جو سورج سے زمین تک پہنچتی ہے، دھند، غبار یا کسی ایسے فضا کی وجہ سے، اس وقت اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شمس مریضہ ہے یہ۔ اور دوسری اصطلاح استعمال کرتے ہیں زمین کے بارے میں، مثلا زرخیز زمینیں، بسا اوقات ان کے اندر زرخیزی کی تو صلاحیت ہے ان کے اندر، کچھ زمینیں ایسی ہیں جن میں زرخیزی نہیں ہے، ان کی ترکیب ہی ایسے ہے کہ ان میں کوئی بیج اگ نہیں سکتا، جیسے سنگلاخ زمینیں ہیں، شور زمینیں ہیں، نمکین زمینیں ہیں، دلدلی زمینیں ہیں، ان میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کوئی چیز اگانے کی۔ آپ یہ گلگت بلتستان میں دیکھیں، سرب فلک پہاڑ ہیں، سارے خشک پتھر، ایک تنکا بھی ان کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن ندی نالوں کے گرد وہاں باغات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے۔ لیکن مٹی کے پہاڑوں کو دیکھیں، جیسے بہت سارے علاقے پاکستان کے ہیں جہاں مٹی کے پہاڑ ہیں، جیسے مری کے پہاڑ ہیں، کشمیر کے پہاڑ ہیں، یہ سارے سبز ہیں۔ اب وہ پتھریلے پہاڑ ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں اگ سکتا، یہ مٹی کے پہاڑ ہیں اور مرطوب پہاڑ ہیں، ان میں سبزہ ہے اور بھرپور سبزہ ہوتا ہے، اس طرح کا کہ زمین نظر ہی نہیں آتی ان میں۔ کچھ زمینیں ہوتی ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے زرخیزی کی، کچھ اگانے کی، کچھ میں نہیں ہوتی۔ یہ زمینیں جن میں صلاحیت ہے فصل اگانے کی یا پودے اگانے کی یا سبزہ اگانے کی، بعض اوقات ان میں بھی وہ چیز نہیں اگتی، کوئی ایسا عارضہ پیش آ جاتا ہے، فصل کسان کاشت کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں اگتا۔ ایسی زمین کو بھی ارض مریضہ عرب کہتے ہیں، جو مستعد تو تھی پہلے فصل اگانے کے لیے، لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے، یعنی ارض مریضہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کمزور پڑ گئی ہے۔ ایک اور کمزوری جو زمین میں آ جاتی ہے، جو لوگ مسلسل زمین کاشت کرتے رہتے ہیں وقفے کے بغیر۔ کچھ کسان ایسے ہیں جو ایک فصل کاشت کر کے پھر ایک فصل چھوڑ دیتے ہیں زمین کو خالی، تاکہ زمین طاقت پکڑے، دوبارہ کمزور ہو جاتی ہے، جب فصل اگاتی ہے زمین کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کسان ایسا لالچی ہو جو مہلت نہ دے زمین کو اور مسلسل کاشت پہ کاشت کرتا جا رہا ہے، 3-4 سال کاشت کرنے کے بعد اس کی زمین فصل دینے سے رک جائے گی، بہت خال خال کوئی ایک آدھ دانہ، جیسے انسان کا سر گنجا ہو جاتا ہے، بال گر جاتے ہیں، کہیں کہیں ایک آدھ بال ہے، اس طرح کا
فصل اگاتی ہے زمین، اس کو کہتے ہیں عرض مریضہ، مریض ہو گئی ہے۔ مریض کا مطلب یعنی کمزور پڑ گئی ہے، اس کے اندر جو ضروری توانائی والے اجزاء تھے وہ کم پڑ گئے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس زمین کو۔ یہ ایک فصل کم از کم ایک فصل کا وقفہ کرے، اس کو دھوپ لگے، اس پہ ہوائیں چلیں، اس پہ طبعی اثرات جو زمین کے ہوتے ہیں وہ اس سے گزرے، پھر اگلے موسم میں کھاد ڈال کے دوبارہ کاشت کرے، یہی زمین تقویت قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، فصل اگانا شروع کر دیتی ہے۔ خوب یہ معنی مرض کا سمجھنے کے لیے ہم عربی اصطلاح استعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ عرب مریض کس کو کہتے تھے؟ یعنی جب سورج غبار کی وجہ سے روشنی دھیمی پڑ جائے، کمزور دھوپ ہو جائے، روشنی کمزور ہو جائے، یا زمین فصل اگانے کے لیے کمزور پڑ جائے، یا اسی طرح ان کے اگر اونٹنیاں ہیں تو وہ کمزور پڑ جائیں، وہ اونٹنیاں چر چک رہی ہیں، ان کے اندر مزاج میں کوئی ایسی فرق آ گیا ہے کہ اب وہ اونٹنی نہ تولید نسل کر رہی ہے، نہ دودھ دے رہی ہے، نہ بوجھ اٹھانے کے قابل رہی ہے، کیونکہ اس کے مزاج کے اندر کمی آ گئی ہے۔ یعنی یا اندر اس کے خرابی آ گئی ہے نظام میں، یا باہر سے مالک نے اس کو کوئی چیز کم کر دی ہے اس کے خوراک میں سے، جس وجہ سے اس میں ضعف آ گیا ہے۔ بس بنیادی طور پر عربی زبان میں مرض کمزوری کو کہتے ہیں، ضعف کو کہتے ہیں، اور نقص کو کہتے ہیں۔ نقص ہوئی کمی کے معنی میں ہے، لیکن نہ ہر کمی اور کمزوری اور نقص، وہ کمی اور کمزوری اور نقص جو مزاج میں، مزاجی جو مزاج رکھنے والی اشیاء کے مزاج میں جو نقص پیدا ہوتا ہے، اس کمی کو مرض کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کا مزاج نہیں ہے اور اس میں کمی ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، اس کے لیے اور اصطلاحات ہیں، اس کے لیے مرض کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ مثلا کپڑا ہے کم پڑ گیا ہے تو نہیں کہتے مریض ہے یہ کپڑا، یا مقدار کسی چیز کی کم پڑ گئی ہے، کھانا کم پڑ گیا تو یہ نہیں کہتے کھانا مریض ہے۔ لیکن کھانے کا اگر مزہ ٹھیک نہیں ہے، مزاج کھانے کا صحیح نہیں بنا، وہ مرض ہے، وہ کھانے کی مرض کہلاتے ہیں۔ یعنی جہاں امتزاجی ترکیب ہے وہاں پر اگر کوئی چیز کم ہو جائے، اس کمی کے نتیجے میں مزاج میں کمی آ جائے، یہ کمی مرض کہلاتی ہے۔ مرض اسی کو کہتے ہیں، اسی کمی اور کمزوری کو۔ لیکن اس چونکہ مزاج دار چیز ہے، مزاجی چیز ہے، مزاج میں کمی کے پھر اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں، چونکہ اصل تو بنیاد ساری مزاج کے اوپر ہے، تعادل جسم کا، سلامتی، صحت اسی مزاج کے اعتدال پر ہے۔ جب مزاج میں کمی آ جاتی ہے پھر جسم ناتوان ہو کے اس کے اندر عوارض پیدا ہوتے ہیں، اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف شروع ہوتی ہے۔ ہم عموماً عرف میں تکالیف کو بیماری کہتے ہیں۔ تکالیف بیماری نہیں ہے، تکالیف بیماریوں کی علامت ہے۔ تکلیفیں بتاتی ہیں کہ بیماری اندر پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا جب ہم بیمار ہوتے ہیں، مریض کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارا معائنہ کرتے ہیں اور ٹیسٹ لیتے ہیں خون کا، دوسری چیزوں کا، کہ کیا چیز کم پڑ گئی ہے، کیا چیز اضافی ہو گئی ہے، یہ مزاج انسان کا تعادل اس کا کیوں ختم ہوا ہے، جس کے آثار جسم پر تکلیف کی صورت میں یا اور عوارض کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ خوب یہ اجسام کا قانون ہے، لیکن قرآن نے مرض اجسام کی یہاں ذکر نہیں کی۔ یہ تو معنی سمجھنے کے لیے ہم نے اجسام کی مثالیں دی ہیں۔ قرآن نے مرض دل کی اور عقل کی اور انسان کے ادراک کی مرض کو بیان کیا ہے۔ خوب فرق نہیں پڑتا، عرض کیا تھا پہلے بھی کہ معانی جب سمجھ میں آ جائے تو مصادیق مختلف ہوتے ہیں۔ مصادیق معنی کے جسمانی بھی ہیں، غیر جسمانی بھی ہیں۔ عقل و فہم بھی اسی طرح سے ہے۔ عقل و فہم بھی ایک تعادل کا نام ہے، انسان کے وجود کے اندر، انسان کے نفس میں، انسان کی ذہن میں یا ادراکی پہلو سے ایک ترکیب ہے وہاں پر بھی، اور وہاں بھی ایک مزاج ہے، معنوی مزاج ہے یا نفسانی مزاج ہے۔ اس کے اندر بھی یہی رویداد واقعہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی خلل آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اس کمی کے بعد عقل درک کرنا چھوڑ دیتی ہے، ادراک چھوڑ دیتی ہے، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی ادراک میں کمی کو
اور دل کے اندر فہم کی کمی کو مرض کہا جاتا ہے۔ وہ کمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسی مزاجی کمزوری کی وجہ سے، یا مزاجی ترکیب کے اندر خلل آ جانے کی وجہ سے کمزوری کو مرض کہیں گے ہم۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ نفسانی ہے، جسمانی نہیں ہے، یعنی اس میں جسمانی خلل نہیں آتا۔ بیماری دل میں قلوب مریضہ یعنی نفوس مریضہ، دوسری طرف سے ہم یہ کہیں گے چونکہ قلب نفس کا، روح کا حصہ ہے، ارواح مریضہ ہیں، قلوب مریضہ ہیں، نفوس مریضہ ہیں۔ اور مرض کس شعبے میں آئی ہے؟ ان کے فہم میں، ادراک میں کمی آ گئی ہے، اور یہی کمی مرض ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان کے ارادے میں آ جاتی ہے، ارادے سست پڑ جاتے ہیں، فہم میں کمی آ جاتی ہے، یہ مرض ہے۔ یہ فی قلوبہم مرض۔ اب چونکہ وہ فہم مختلف نوعیت کی ہے، ایک خاص فہم جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، علمی فہم بھی مریض ہوتی ہے۔ مثلا استاد پڑھاتا ہے معلم کلاس میں، کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کسی کو نہیں آتا سمجھ میں۔ یہ جسے نہیں آتا سمجھ میں، یہ مریض ذہن ہے، اس کا کمی ہے، فہم میں کمی آ گئی ہے۔ بعض کے ذہن بہت تیز ہیں، صرف اشارہ کریں وہ مطلب کو پکڑ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ یہ سالم ہیں، یہ قلوب سلیمہ ہیں، سالم دل ہے یہ، جو اشاروں سے مطلب سمجھتے ہیں، لیکن جنہیں تکرار کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر ایک غباوت آ جاتی ہے۔ یہ علمی صلاحیت میں بیماری ہے۔ ہدایت کے باب میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ جنہیں ہدایت سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت پلے نہیں پڑتی، گمراہی اور ہدایت میں کمی آ جاتی ہے، سمجھ نہیں سکتے، یہ قلوب مریضہ ہیں۔ اب یہ لوگ جو دوغلے ہیں، یعنی جو مومن نہیں ہیں لیکن مومن بنتے ہیں، ان کو قرآن نے کہا کہ دھوکہ باز ہیں۔ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ چونکہ بے شعور ہیں۔ بے شعور، شعور کہاں گیا ان کا؟ بیماری کی وجہ سے دل بیمار ہے۔ بیمار دل میں تو شعور پیدا نہیں ہوتا، سالم دل میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ شعور کس چیز کا نام ہے؟ اس باریک ادراک کا نام، گہرے ادراک کا نام، نفیس و ظریف و لطیف ادراک کا نام شعور ہے۔ تو یہ باریک لطیف ادراک یہ سالم دل کا کام ہے۔ بیمار دل میں اس میں تو وہ غلیظ فہم بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ یہ باریک فہم اس کے اندر آ جائے، بس یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کے پھر قرآن نے اور کھولا، یہاں مطلب ختم نہیں ہوتا۔ بیماری کیوں دل میں ہے، کس چیز سے آتی ہے، وہ پھر داستان آگے پورے قرآن میں جاری ہے کہ جو چیزیں دل کو بیمار کر دیتی ہیں اور انسان کی فہم کو غیر متعادل کر دیتی ہیں۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔